السلام ساتھی، امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع بحث ہے، خاص طور پہ اشراق سوسائٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ دو پینل میں برادران موجود ہیں۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ بحث کرنی ہے پلوٹونک انٹالوجی پہ، اور اس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تو یہ ہوگا کہ ایک اسٹرکچر ہم دیکھیں کہ ڈائیلاگس کا ہے کیا، اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اور اس کے بعد جو ان کا خاص طور پہ جو انٹولوجیکل اور پھر جو علمیاتی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں۔ تو یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ جو میٹا فزیکل اسٹرکچر پہلے اگر ہم ڈیفائن کر لیں نا، مطلب کہ جو پورا اس کا پیرامیڈ اس کا دیکھا ہی ہوگا، جو مختلف اس میں خاص اسد بھائی نے بات کرنی ہے، تو وہ ہم پہلے اسے دیکھ لیں گے تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کی سرٹیفکیشن یا جو بھی ہم نے دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ تو ہمارے ساتھ طلحہ موجود ہیں، اسد عبداللہ موجود ہیں۔ تو ہم پہلے اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں کہ جو پلیٹونک ڈائیلاگس کا اسٹرکچر ہے وہ کیسے ہے، اور اس کی جو ڈائیکوٹمی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے طلحہ آپ اگر بات کریں تو اس کے اندر پھر ہم بھی ایڈ اپ کرتے رہیں گے۔ جی، درخواست سے یہ طلحہ بھائی کو۔ اچھا اسد بھائی، آپ اگر اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں۔ فارم کے یہ کس کا اسٹرکچر کے متعلق؟ جی ہاں آج ٹیمائس پہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی جی کہ جو ایک اسٹرکچر ہمیں پہلے ڈائیلاگز میں ملتا ہے، جس میں پلیٹو جو ہے ایک بڑا ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے، ایک جو کانشیسنس کی ایک موومنٹ جو ہے وہ بہت ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے، وہ ٹیمائس میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو میرا اس کے اوپر یہی ہے، بس چند ایک چیزیں ہی ہیں کہ جو یونان میں جو لٹریری ٹریڈیشن کی جو روایت تھی، جو مائتھوس سے سٹارٹ ہوئی تھی، خاص کر ایپک پوئٹری کی جو روایت ہے، اور اس کے علاوہ جو تھیوسیڈائڈس کی ہسٹری کی جو کچھ چیزیں ہیں، تو پلیٹو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایکسپیریمنٹل سا لٹریری سٹائل ہے، خاص کر جب وہ ٹیمائس کی بات کرتا ہے اور کریشن کی بات کرتا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے جو مائتھولوجی مل رہی ہے، تو وہ بھی کیونکہ پلیٹو یہ مانتا ہے کہ ٹیمائس ایک بڑا ایسٹرونومر ہے، اور ایسٹرو کریشن کے اوپر اس کا کافی مطالعہ ہے ڈائیلاگ کے اندر، تو اس لیے وہ ایک مونولوگ سٹائل ہے کہ جس کے اندر ایک تفصیلاً ایک پورے کوزموس کا سٹرکچر اور کریشن کی بات پلیٹو جو ہے نا ٹیمائس ہی کے منہ سے ایک دفعہ سنتا ہے، تو اسی وجہ سے شاید ایک مونولوگس کا میتھڈ استعمال کیا ہے، بجائے کہ وہ ایک بیچ میں آگے سوال کرو جو اس سے پہلے ڈائیلاگس کے اندر اسٹرکچر ہے۔ بالکل، بہت بہترین، آپ نے صحیح بتایا۔ اصل میں نا جو ویسے کہ آپ نے جو بات کی نا، وہ ٹیمائس دراصل ایک ایکسیپشن ہے اس کے، جو پورا میں نے یہ پہلے بھی شاید بات کی تھی کہیں، تو اس کے اندر نا ہمیں وہ والا میتھڈ نہیں نظر آتا، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ڈائیلاگ کی کمپوزیشن ہے وہ ہوتی ہے تین چیزوں کی، مطلب کہ ایک بنیادی چیز ہے، یعنی ایک میتھڈ ہے جو مطلب کہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں ڈائیلاگ کے۔ ایک ہے کہ اس کا جو ڈائلیکٹک میتھڈ ہے، دوسرا ہے کہ فارم آف پریزنٹیشن کے۔ دیکھیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹیز نہیں ہے ڈائیلاگ ایک الگ فارم آف پریزنٹیشن ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بحث ہوئی ہیں کہ خاص طور پہ اکیڈمیا میں، کہ کیا وجہ بنی کہ پلیٹو نے جو ہے وہ ڈائیلاگس کو ہی کیوں چنا، اس نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی جیسے ہمیں میٹا فزکس ملتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپمنٹل سٹیج میں دکھانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ابھی میں دکھاؤں گا اس کی جو پوری ایک ہمیں انٹلیکچوئل جرنی نظر آتی ہے، کہ پہلے وہ مطلب کہ اس کا جو پہلے مکالمے یعنی ابتدائی مکالمات ہیں جو جن میں ای پی ایس آ جاتا ہے، اور آ جاتے ہیں میرے ذہن سے مینو ہے شاید، اور وہ ایون، اس طرح کے مکالمے نا ہمیں جو ہے وہ النکس نظر آتے ہیں، یعنی جو اس کا میتھڈ ہے کہ وٹ از ایکس، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی بنیادی چیز ہے کہ جسٹس ہے، تو وٹ از جسٹس، یعنی یہ بنیادی سوال نظر آتے ہیں۔ اور دراصل سقراط نا اس میں ایک چھوٹا سا جیسے بچہ نہیں ہوتا، کہ جو بھی اس کے کریکٹر ہوتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ جسٹس یہ ہے میری نظر میں، وہ ابتدائی ڈائیلاگس میں نا ان سب کو نگیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سقراط، ہمیں پتہ ہے کہ پلیٹو کے جو ڈائیلاگس ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، یعنی مجھے ایک چیز ہی پتہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم،
وہ اسی کا اطلاق اپنے جو آپ کے کریکٹرز ہوتے ہیں ان پہ بھی بات اپلائی کرتے تھے. جو ابتدائی ڈائلاگ انہوں نے دیکھی تھی, لیکن جو بات ہے کہ جو کمپوننٹس ہیں وہ فارم آف پریزنٹیشن ہے, اس کے علاوہ جو سبسٹانس ہے اس کا, جو کہ آپ سمجھ لیں کہ کنٹینٹ ہے اس کا, کیا کہتے ہیں ڈائلاگ کا, کہ اس میں ہے کیا چیز, اس کا ہم کہہ سکتے ہیں جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ کنٹینٹ. وہ تو یہ 3 قسم کے جو ہیں وہ اس کے سمجھ لیں کہ اس کا جو ڈائلاگ ہے اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں. تو ان تینوں کو الگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک کر کے دیکھا جائے تو زیادہ اہمیت کی بات ہے. تو اگر ہم اس کی, میں سے حوالے نہیں بتاؤں گا, یا حوالے میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا کہ ان کی جو ایک ڈیولپمنٹل سٹیج ہے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو ارلی ڈائلاگس ہیں نا وہ مڈل ڈائلاگ سے بہت مختلف ہیں. یعنی ارلی ڈائلاگس میں نے کہہ دیا کہ ہے بٹ از ایکس ہے, اس کے علاوہ میں جیسے یہ ہے نا مطلب کہ ایک اس کا پرنسپل, اور پہلے اس کا آتا ہے کہ وہ جو سنگولر یعنی کہ ٹو نو ایکس اٹ از ریکوائرڈ ٹو نو وٹ ایکس از. یعنی سمپلی اس کا جو ہے ایک مطلب کہ بالکل لینئر وے کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جو ڈائلاگس ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں پھر وہی چیزیں جو ہے بائی پولر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیونکہ اچھا آسان الفاظ میں کہیں تو پہلے ڈائلاگس میں یہ ہے کہ بالکل لینئر وے میں, مڈل ڈائلاگس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا جو کریکٹر ہے اس کی بات کو شامل کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے جاتا ہے. یعنی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں تھوڑا میتھڈ, اس کا جو میتھڈولوجیکل سسٹمز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ریپبلک ہے, ریپبلک میں ہمیں باگوٹ کی اور اس کی انٹرولوجیکل بیسز ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پہ جو ٹیمائیس یا پرمنیٹیز ہے, جو کہ اس کے لیٹ ڈائلاگز ہیں میچور, اس کے اندر کافی اس کا کام ہے, تو اس میں وہ انالوجیز ڈیولپ کرتا ہے. لیکن یعنی میرا نہیں خیال کہ آپ افلاطون کو سمجھ سکیں اگر آپ کو انالوجی کا نہ پتا ہو, ورنہ آپ اس کی میرے خیال سے بالکل ہی سطحی قسم کی ریڈنگ کریں گے. جیسے اس کی ڈیوائڈیڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیوائڈیڈ لائن ریپبلک میں بھی آئی ہے اور ٹیمائیس میں بھی آئی ہے, لیکن جو ٹیمائیس میں آئی ہے وہ اس کو انالوجیز کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے کہ جب وہ جو ماڈل ہے جو اس کا دا ون آپ کہہ لیں ڈیمیورگوس ہے, ٹھیک ہے, جب اس میں ماڈل کریٹ ہوا, وہ پورا پروسیس ہے, اس کے بعد جب وہ اوور فلو ہوا اپنی پرسیپشن کی وجہ سے, تو وہ 2 چیزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک ایون نمبرز کی انالوجیز ہوتی ہیں اور ایک آڈ نمبر کی انالوجیز ہوتی ہیں. اور جیسے اے از ٹو بی, تو وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے کہ اے از ٹو بی ایک انالوجی ہے, ٹھیک ہے, اور سی از ٹو ڈی الگ انالوجی, لیکن ان دونوں کا جو درمیان میں آپسی تعلق ہے ان میں 4 طرح کی کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں. جیسے یہ سملر ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, سیم ہو سکتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ سملر ہو سکتی ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے رولر ہے ایک, ٹھیک ہے, ایک جو بادشاہ ہے, جیسے وہ اپنی رایا کے ساتھ ہے تو وہ اس کو بالکل ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے کہ جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ شیفرڈ ہے اپنی, جو اس کی پورا ایک شیپس کا ایک پورا اس کا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ تو یوں ریلیٹ کر کے وہ چیزوں بتاتا ہے. جیسے پرمنیٹیز میں ہمیں ملتا ہے, ہائپوتھیسس بناتا ہے, اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہائپوتھیسس کریٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیڈکشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی. تو اس والے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو کہ یہ مطلب میرے خیال سے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. معذرت, میرے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا, شروع میں بات نہیں ہو سکی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی ڈویژن ہم بنا سکتے ہیں کہ جو ڈائلگز ہیں جیسے سمپوزیم ہو گیا, اپنا اپولوجی ہو گیا, اور یہ جو ڈائلگز ہو گیا فیڈو خصوصاً ہو گیا, تو اس میں زیادہ تر اکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ہو واز سوکریٹیز, یعنی کہ ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سقراط کیا تھا زیادہ تر, یعنی اس کے بڑا ایک پرسنل بھی جو ہے نا افلاطون ہمیں اکاؤنٹ پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی نا کہ جیسے ٹائمیس کے اندر ایک مونولوگ ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایک پوری تقریر کی طرح ہے, اس طرح ہمیں فیڈو کے اندر بھی نظر آتا ہے, اور فیڈو مڈل پیریڈ کا ڈائلاگ ہے. تو اگر ہم فیڈو کی وہ سپیچ دیکھیں, یعنی جہاں پہ سقراط کی بات کر رہا ہے کہ وہ اس طرف کیوں آیا, اس میتھڈ کی طرف, تو وہاں سے ہم یعنی یہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ افلاطون نے یہ اسٹرکچر کیوں رکھا, یعنی اپنی ڈائیولوجیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈائیولوجیکل جو چیز ہے. اور یہ جو آپ بات کریں یعنی کہ سیمنس والی, اسمال والی, تو وہیں پہ سقراط تقریر کے دوران یہ بتاتا ہے کہ میں پری سوکریٹکس جو تھے, جو اس سے پہلے کے لوگ تھے, انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی کہ فار ایگزامپل ڈیتھ کیا ہے, کیا انسان کیا ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے, یہ اخلاقیات کیا ہے. اور پھر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ایسی کنفیوزنگ چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل جب میں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایک جگہ پہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ایک انسان سے چھوٹا ہے, یعنی فیڈو چھوٹا ہے دوسرے سے, اور دوسری جگہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ جس سے یہ بڑا بھی ہو رہا ہے اور چھوٹا بھی ہو رہا ہے.
تو اس طرح کی یعنی جو چیزیں وہ آپ کو فیڈو میں بھی نظر آ جاتی ہے یعنی اور پھر اس میں یہ سارا مونولوگ ہے سوکریٹیز کا جس کے اندر وہ سپیچ کر رہے ہیں. اس کو میرے خیال سے ایسے دیکھنا چاہیے کہ عمومی طور پر جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو گفتگو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طرف جائے گی گفتگو. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے وہ کس طرح گفتگو جائے گی. تو جب وہ گفتگو کر رہے ہوتا ہے سقراط کسی کے ساتھ تو اس میں بہت سی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ریپبلک میں اگر آپ شروع کے اندر دیکھیں کہ جب وہ گفتگو کر رہا ہے اور وہاں سے ترس ماخذ اٹھتا ہے اور وہ بڑے فیورسلی کیا کرتا ہے کہ ان کی بحث کو بالکل ایک دوسرا رخ دے دیتا ہے. وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے کہ جسٹس کیا ہے, وہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ یہ کیا چیز ہے تم یہ بحث نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو وہ بالکل ہی جیسے وہ اندر آ کے جب وہ سوال اٹھاتا ہے تو بحث کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ پہلے حصے کے آخر میں بتاتا ہے کہ یہ بحث نہیں تھی جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, لیکن تو اس کے سوال اٹھانے کی وجہ سے یا جو اس کے غصے کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بتا کیوں نہیں دیتے کہ جسٹس یا انصاف ہوتا کیا ہے, تم پہلیاں بجھائی جا رہے ہو یا بار بار وہ کری جا رہے ہو. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ افلاطون اس طریقے کار کو لے کے آ رہا ہے کہ وہ گفتگو کے اندر سے ہی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر لے کر جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے ایسے ڈائلاگ ہیں جو پوریا میں اینڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ کوئی بھی یعنی اس کا کوئی جواب ان کو کوئی چیز نہیں ملتا جہاں پہ وہ متعین کر سکیں کہ یہ چیز کیا تھی جس کو ہم انکوائر کر رہے تھے. جی بالکل آپ کی جو انسائٹس ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں نہ آتا اینڈ نہیں آتا یعنی اور اس کا جو پرپس واضح نہیں ہو پاتا وہ میرے خیال سے ارلی ڈائلاگز میں جاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اکیڈمیا کو اس میں بھی فرق کرنے کی بہت ہوتی ہے کہ کہاں پر عمران اپنا مائک میوٹ کر لیں, آپ کی آواز آ رہی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیڈمیا کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے ڈائلاگ ہیں کہ جس کے اندر ہمیں فرق نہیں کر رہا تھا کہ جہاں پر سوکریٹس کی جو پوری پرسنالٹی ہے یا اس کی تعلیمات پلیٹو بیان کر رہے ہیں اور کہاں پر خود اس کا فل فلیج فلسفی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. یہ بھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ بھی بہت اہم ہے. اور میرے خیال سے بہت زیادہ جو کشید کی ہوئی اس کی ہے نا وہ اس کی لیٹ ڈائلاگز میں ہے. تو پرمنیٹیز جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ میرے خیال سے مڈل ڈائلاگز میں آتا ہے. فیڈو مڈل. اچھا فیڈو اوکے سوری. تو نے کہا جو پرمنیٹیز ہے وہ بھی ایک لیٹ ڈائلاگ ہے اور اس میں ہمیں اس کی بالکل اچھے طریقے سے نظر آتا ہے کیونکہ اس کا جو میتھڈ دیکھیں نا جو اس کے اندر ہے اللہ کی انٹولوجی میں بیان کرنا چاہیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ریفلیکٹیو پروسیس ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے میں نے اپنے سامنے ایک میرے ابھی ٹیبل پڑا ہوا ہے تو میں ٹیبل کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آپ کیونکہ آپ نے دا گڈ کو دیکھنا ہے تو دا گڈ کی ایک پراپرٹی ہے بیوٹی. ٹھیک ہے. تو بیوٹی کو تلاش کرنا ہے تو جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں میں نے اس کے اوپر پھر سے اپنی جو ہے وہ ریفلیکٹیو پروسیس کرنا ہے ریٹروایکٹیولی. یعنی میں اپنے جو میرا مائنڈ ہے اسی کے بارے میں سوچوں گا کہ جو میری پرسیپشن ابھی میں کوئی فلاور دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں کیا ہے تو میں ریفلیکٹیو پروسیس کروں گا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ریفلیکٹیو پروسیس ہوگا اور اس کی جب ریکگنیشن ہوگی ٹھیک ہے تو وہ پھر میں جو اس کا جو ایز اے ہول پارٹ ہے اس تک میں پہنچ پاؤں گا. کیونکہ دیکھیں نا 5 روزز ہیں تو وہ ایک روز اگر ہم کہتے ہیں نا دا ون کیا ہے تو جیسے 5 روزز ہیں یعنی ایک بالکل جو ہے وہ 1 2 3 4 5 اس کا اپن لمیٹڈ تک لے جائیں تو یہ پورا ایک جینس ہے جو 1 ہے لیکن ان کے اندر بھی جو ہے دا روز وہ ایک 1 کانسیپٹ ہی ہے یعنی وہ 1 فلاور وہ اپنے آپ میں دا ون ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم جو ڈائلاگ سے اس طرف آ گئے کہ دا ون کی انٹولوجی کیا ہے یہ اتنی آسان ہے سمجھنے کہ دا ون کچھ بھی نہیں ہے میرے جو ریڈنگ ہے اس کے نزدیک کہ وٹ از اٹ. ٹھیک ہے. وٹ از اٹ یعنی جو کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا. یہ پلیٹو کی بنیادی جو ڈائلاگز ان کا ہے جیسے ہاؤ ہے. اس کے علاوہ ویئر ہے وین ہے. ویئر کے لیے آپ استعمال کریں گے کہ جو ہے وہ لوکیشن. وین کے لیے استعمال کریں گے ٹائم. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے آپ علوم نکال دیں کہ وین کے لیے آپ جو ہے وہ کوانٹم میکینکس کو یا اسی طریقے سے سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں گے. تو یہ ہے کہ جو وٹ از اٹ ہے دراصل وہ کہتا ہے کہ دا ون جو ان فلاور ہے وہ بھی دا ون ہے. تو دراصل یہ وننس ہے کیونکہ یہ پارٹیسپیٹ ہو رہا ہے اس میں کیونکہ ابھی جو میں نے بات کرنی ہے اس کی ان کے جو مراتب ہیں فارمز کے تو اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ ریورسیبل فارمز میں کیا فرق ہے. اچھا اس میں ایک اور آپ نے سے وہ ڈیولپ کرتا ہے کہ دراصل جو دا ون ہے وہ ایک وائڈ کی شکل میں ہے اور دا ون کو ہم نہیں جان سکتے بلکہ جو اس کی وننس پارٹیسپیشن ہے اور تھرو ہم گڈنس اور گڈنس کا جو اس کا جو ایسنس ہے وہ بیوٹی ہے. بیوٹی ان اٹ سیلف ہم اس کو بھی دیکھیں گے.
लेकिन इसमें एक और चीज़ है, एक चीज़ जो अगर आप सारे डायलॉग्स में देखें, जो सोक्रेटिक मेथड है जो जिसको प्लेटो डेवलप कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल वो कहीं पे आपको तब्दील होता नजर आता। जैसे आपने बात की ना कि वो एक कोई बात रखता है, उसके बाद एनालॉजीज ड्रा करता है, तो ये थ्रू आउट आपको एक तरीके का नजर आएगा। वो एक मेजर हाइपोथेसिस रखता है, ये यानी आपको शुरू वालों में भी नजर आ जाएगा। यानी अगर वो कोई भी हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल दूसरा भी अगर कोई बात कर रहा है तो उस बात को पहले ऊपर रखेगा और फिर देखेगा कि इसके साथ, यानी वो उसके दलाइल देते हुए कौन सी चीज इसके साथ मिल रही है और कौन सी नहीं मिल रही। तो जो उसके साथ कोरस्पॉन्ड कर रही होती है उनको ठीक कहता चला जाता है और दूसरों को जो है ना वो रूल आउट करता चला जाता है। तो ये आपको यानी फेडो में भी नजर आ जाएगा और बाकी दीगर डायलॉग्स में भी नजर आ जाएगा। यानी बहुत कि अहम अगर वो बात जैसे जी जी है। बहुत अहम बात है, क्योंकि जो परमिनेंटिज्म हाइपोथेसिस है ना, मैं शायद वो बात बीच में भूल गया कि जब हम रिफ्लेक्टिव प्रोसेस करते हैं ना, तो जो दूसरा उसके ऊपर हम जो अपनी सोची हुई चीज के ऊपर फिर से हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, दरअसल वो हाइपोथेसिस ही होते हैं। यानी वो उसकी हम उसको अदराक करने के बाद उस फ्लावर का फिर से जब हम अपने अदराक की हुई चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो हम उसी जो पहली हमने अदराक चीज की उससे हम चंद हाइपोथेसिस को लेकर आते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर चंद आप कह लें कि नॉलेज डेवलप करते हैं और उसके जरिए हम उसको फिर देखते हैं। जैसे परमानेंट डीज है, उसमें खास करके 8 के 9 हाइपोथेसिस है। तो आप एक लाइन में रख दें 1 2 3 4 एंड देन 6 7 8 9। अगर 1 निगेट होता है तो फौरन से वो 2 की तरफ आ जाता है। यानी एक है कि उसके अंदर जो प्रोक्लस ने अपनी कमेंट्री लिखी है, तो उसमें तो उसने बहुत गहराई में जाके बयान किया है कि जैसे है कि एक सोर्स है, जिसको आप कह लें द वन, वो अपने लिए क्या है, उसके बाद वो जो चीजें क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए क्या है, फिर वो जो चीजें क्रिएट हुई हैं वो अपने हवाले से कैसे रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और उसके बाद जो चीजें अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो उस द वन के पास जो है वो कैसे उसको देख रही हैं। तो इस बारे से शायद यसद अब्दुल्ला फारूक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं बस ये चाह रहा था कि क्योंकि काफ़ी बात हो रही है ये जो प्लेटोनिक वन पे, इसके ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट है वन और यूनिटी का, इसको ज़रा कॉन्सेप्चुअली इस पे थोड़ी सी बात कर दी जाए अब्दुल्ला भाई की तरफ से या तला की तरफ से कि यूनिटी या वननेस क्या है और व्हाट मेक्स समथिंग वन थिंग, ताकि हम इसको कंसेप्चुअली मैं इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। क्योंकि ये यूनिटी और वननेस का जो कंसेप्ट है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, ये क्वांटिटी भी है, और इसका मसदाक यानी इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें और इस बारे में प्लेटो वन को किस तरह से देखते हैं। जी तला, इस वाले से आपकी बात करेंगे। जी, आप शुरू करें अब्दुल्ला भाई। इसके लिए मैं खास से पहले हम ना उसका जो पूरा मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर है अगर वो देख लें तो कैसा रहेगा। जी नहीं मतलब हम जब यूनिटी कहते हैं या वननेस कहते हैं अपार्ट फ्रॉम प्लेटो मेटाफिजिक्स, तो ये यूनिटी और वननेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि जी बाद में ये बीइंग के जी मैं साथ भी वन को इक्वेट करता है, यानी इसको थोड़ा सा। इसके हवाले से देखें, आप भी बताना, लेकिन मेरी जो इस वाले से है ना राय है वो ये है कि ये एक मेटाफिजिकल भी है। यानी हम उसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी कि उसकी जो वन जो है, यानी आप अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड 1 मिनट में ओपन करूँ तो मेरी 1 मिनट, जरा एक मुझे टाइम दे, मैं अपनी स्क्रीन जी शेयर जी कर लूँ। एक मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हुई है। ओके, होगी स्क्रीन शेयर। इसको मैं ओके, तो ये स्क्रीन शेयर होगी होगी अब इधर हम इसको
جیسے آپ نے ون کی بات کی نا کہ ون کیا ہے، تو اس میں دو کانسیپٹس ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے جو پرنسپلز ہیں، جو بنیادی اس کے ہیں نا پرنسپلز، وہ اگر ہم نے دیکھ لیے تو اس کے بعد جو میری ریڈنگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کے ایک کنڈیشنز ہیں، یعنی جو کہ پرائر ٹو کاز ہے، ٹھیک ہے، کازیشن پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو کنڈیشنز ہے کریشن کے، تو اس کے بعد جو اس کی ایمرجنگ پراپرٹیز ہیں وہ، تو جو میں اس کو بیان نہیں کروں گا، صرف بتا رہا ہوں کہ لائکنیس ہے، گریٹنیس ہے، بیوٹی ان اٹ سیلف ہے، اور جسٹس ہے، جو یہ چار اس کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لائکنیس، اور اچھا لائکنیس کیا، جو اپنا جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے ڈیزائر ہے، کیونکہ لائکنیس کے لیے ڈیزائر کا ہونا لازمی ہے، اور بیوٹی کے لیے بھی۔ اچھا اس کے بعد جو اس کی ایمرجنگ جو آپ سمجھ لیں کہ جو ہیں جنریشنل پراپرٹیز ہیں، وہ ہیں کہ لمٹ اینڈ ان لمیٹڈ، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں نا ورڈ، میں آپ نے بات کی ون کی، ٹھیک ہے، جب جو ون ہے، اب یعنی میں یہاں پہ 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے نا اپنے ٹائم کے حوالے سے کہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ موونگ امیج آف ایٹرنیٹی ٹائم کو کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے دوسری طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انفولڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ یہ ایک پروگریشن ہے آگے کی طرف، اور یہ پورا ایک یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اپ ٹو انفینٹی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مزید بھی کہہ لیں، تو یہ پورا اپنے حوالے سے ایک جینا سے، لیکن جب میں کہوں گا نا کہ اس میں سے یہ 5 ورڈز، تو یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ہول ہے ان دا پارٹ، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ون ایک لکھا ہوا ہے، تو میں آگے یہ زیرو لگا دیتا ہوں، یعنی ون جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ وائڈ کی شکل میں ہے، کہ آپ اس کے لیے آپ کو اگر آپ نے اس کی پارٹیسپیشن کروانی ہے نا، یعنی دو ان میں، یعنی اس کا ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے کہ یہ 2 پلینز ہیں، تو آپ کو انفینٹی پلان چاہیے ایک اسپیس کا، اگر آپ نے ون کو ڈیفائن کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ یہاں پر 1.000، اس کے علاوہ یہاں سے بھی آپ اپنی اس کو انالوجیز کو ڈیولپ کر سکتی ہیں، اب تو انفینٹی ہے، حتیٰ کہ جو آپ ریشنل نمبر لکھتے ہیں کہ 1/2، تو وہاں پر بھی آپ 1 لکھ سکتے ہیں، اور ڈیوائڈیڈ بائی 1، تو یعنی ایک وائڈ کی شکل میں ہے کہ آپ ون کا ادراک آپ نہیں کر سکتے، اور جو نیومیریکل ویلیوز والے سے بھی کہ مطلب کہ آپ کو پلینز چاہیے اس کی پارٹیسپیشن کے لیے، مسلم پارٹیسپیشن، اور جو پارٹیسپیشن ہے یہ وننس ہے، نیس، ٹھیک ہے، یعنی نیس۔ اچھا اب اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ اب بگر، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بگر ایک چیز ہے کہ بگر، اور اسی کے نیچے بگر کے نیچے میں لکھ دیتا ہوں بگنس۔ اچھا اب یہ جو بگر ہے نا، بگر، اچھا یہ ایک طرف بگر ہے اور ایک طرف اسمالر ہے، یعنی یہ کمپیریٹیو ایک ایک کمپیٹیٹیو ایک جو ہے وہ کمپیریٹیو ایک پروپوزیشن ہے کہ بگر اسمالر، میری یہ انگلی بگر ہے اس سے، لیکن جو جہاں پہ دیکھیں نا بگنس، بگنس کس والے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کہ جیسے ون ہے اس والے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ اس مطلب کہ جو بگنس ہے وہ پری سپوزیشن کر رہی ہے اپنے سے جو الٹیمیٹ ریالٹی، اس کو اسی طریقے سے جو وننس ہے وہ پری سپوزیشن کر رہی ہے ون کو، جیسے ریڈنس ہے، تو ریڈنس ہمیشہ پری پوسٹ کرے گی اپنا جو سے پچھلی کنڈیشن ہے کہ جس نے اس کو جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے، جو کہ کلر ریڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے میری رائے تو یہ ہے کہ یہ جو میرا کنسیپشن تھا اس والے سے وہ یہی ہے کہ ون جو ہے جو پلیٹو کی جو فلسفی ہے اس کے اندر ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم وننس کا یا اس سے نچلا جو درجہ ہے بینگ کا اور وائٹیلٹی انٹیلیجنس ان کے اس سے ہی ہم کر سکتے ہیں جی۔ اور جیسے آپ ابھی بات کریں گے فارم اینڈ یونیورسل کی بات ابھی آپ کریں گے، تو میں پہلے سے یہ میری جو رائے ہے فارم اینڈ یونیورسل کے حوالے سے کہ فارم جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ فارم کی جو ہم بات کرتے ہیں نا وہ بھی ایک جنریٹو پرنسپل ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو جیسے میں نے کہا کہ ابھی یہ نیس یعنی ون نیس یا آپ کہہ لیں کہ ریڈ نیس، دراصل یہ پیور یونیورسلز ہیں، ریڈ نیس یعنی جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے ایپل کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہے، روز کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تو یہ یونیورسل، لیکن جو فارم ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنریٹو پرنسپل ہے، اور وہ ان اٹ سیلف ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پریڈیکیٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پریڈیکیشن یا کوئی آپ سمجھ لیں کہ پارٹیسپیشن نہیں ہے، وہ ون ان اٹ سیلف ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بیوٹی ان اٹ سیلف ہے، تو یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کلیات کو آپ اکٹھا کر لیں تو وہ فارمز ہیں، تو میں نے کیا آپ کو اپنا سارا بتا دیا، تو اب آپ اس پہ تھوڑی بات کریں۔ جی نہیں، یہ تو آپ کی باتیں درست ہیں، ٹیمائس کی جو آپ نے تفصیل بھی تھوڑی سی دی ہے،
جب میں ایک تصور ون کہتا ہوں تو ہمارے ذہن میں یعنی اس کی ماہیت کیا ہے، یعنی یہ سوال ہے کہ ماہیہ آف ون. اب آپ دیکھیں کہ اس لفظ کا ون کا جو مصداق ہے وہ تسلسل پر بھی ہوتا ہے، کنٹینیوٹی پر، ایک فطری کل پہ بھی ہوتا ہے، ایک جزوی شے کو بھی میں ون کا مصداق قرار دیتا ہوں جو کہ عددی طور پہ غیر منقسم ہے، اور اس کے علاوہ یہ کلی تصور بھی ہے. تو یہ 4 طریقے ہیں جن سے ہم ون کی ماہیہ کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. یعنی اس کا مصداق ہوتا ہے، میں سامنے پڑی ہوئی چیز پہ بھی ون کا مصداق کرتا ہوں، یہ کلی تصور بھی ہے، یہ ایک عددی ویلیو بھی ہے، ایک علم ہندسہ کے اندر اکائی بھی ہے. اب افلاطون جب ون کہتا ہے تو وہ ان میں سے کن معنوں میں اس ون کو استعمال کر رہا ہے اور اس ون کی وہ کیا ماہیہ لیتا ہے، اس چیز کے بارے میں یعنی کہ جی اس والے سے وہی ہے کہ یہ جو اول کا پارٹ ہے اس والے سے ہی بات کریں جو میری اس والے، آپ اس کو تھوڑا زیادہ تفصیلی بتائیے گا کہ جو پلیٹو کی فلسفی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ مطلب کہ اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک جو افادی پہلو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب میں کہتا ہوں کہ ایک سرکل ہے اور اس کے اندر مختلف ڈاٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ 100 ڈاٹس ہیں، تو اگر آپ اس ایک ڈاٹ کو لے کے کہیں گے کہ یہ ون ہے، لیکن دراصل دیکھیں وہ ون تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک پروگریشن ہے، ایک سائملٹینیس ایک گیس پہ چیزوں کا. ٹھیک ہے، پائتھاگورین جی جو تو پائتھاگورینز میری تھے نا وہ رائے اس والے سے جی نقطے میں اور اکائی کے مابین عینیت مانتے تھے. تو افلاطون نے اپنے آخری ڈائیلاگز میں اس کا انکار کیا ہے. ایک تو یہ بات، دوسرا کیونکہ ارسطو یہ کہتا ہے کہ جو اکائی کا تصور ہے وہ افلاطون کے فلسفے کا اولین اصول ہے، یعنی فرسٹ پرنسپل ہے. سیکنڈ پرنسپل وہ بتاتا ہے دی گریٹ اینڈ سمال. یہ میٹا فزکس میں ارسطوٹل نے 2 بنیادی اصول پرائمری پرنسپلز بتائے ہیں، ون اور گریٹ اینڈ سمال. اب پھر سوال وہیں پہ ہے کہ ون جس کو میں 4 طرح سے جس کا مفہوم ذہن میں قائم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب افلاطون کن معنوں میں اس ون کا استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ ایک اکائی کے طور پہ ہے جو کہ علم ہندسہ میں ہے اور جس میں اور نقطے کے مابین عینیت ہے جیسے پائتھاگورینز کہتے تھے، یا وہ ایک کلی ہول ہے، یا وہ ایک کنٹینیوٹی ہے، یا وہ ایک کلی تصور ہے؟ یعنی کن مفاہیم میں افلاطون استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ اصول اولیہ ہے ارسطو کے مطابق افلاطون کے فلسفے کا. اور بھی ارسطو نے یہاں تک لکھا ہے کہ فارمز بھی بعد میں آتی ہیں، یعنی اصول اولیہ اکائی ہے اور فارمز بھی بعد میں آتی ہیں، یعنی نہیں بینگ کا دیکھیے یہاں تصور پہ بھی بعد میں. جی آپ بولیں. جی بس یہیں پہ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینگ کو آئیڈینٹیکل کہتا ہے ون کے ساتھ، اچھا پھر ون آپ دیکھیں کہ ایک کوانٹٹی کا مقولہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مقدار ہے. جب ہم بینگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک کیف کا مقولہ ہے، وہ کیمیت کا مقولہ نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر وہ کس طرح سے افلاطون کہتا ہے کہ اہمیت ہے؟ یعنی اس لیے یہ جو کچھ مسائل ہیں جب تک ان کو ہم کچھ گفتگو کریں، ان پہ یعنی کھولنے کی کوشش کریں کہ کیم اور کیف کے مابین نیت قائم کرنا اور ون کو کن معنوں میں تصور کرنا اور پھر اس کے مابین نیت قائم کرنا، کیونکہ یہ اصول اولیہ ہے اور ضروری ہے تاکہ بعد کی جو فارمز کی بحث ہے اور بینگ کی بحث ہے، سبسٹنس کی جو بحث ہے. پھر ایک اور سوال ہے کہ ون جو ہے وہ ان اٹ سیلف سبسٹنس ہے کہ ایٹریبیوٹ آف سبسٹنس ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ پائتھاگورینز ون کو سبسٹنس ان اٹ سیلف سبسٹنس سمجھتے تھے. آپ کی اس والے سے ویسے کیا رہے گا؟ میری تو یہی رائے تھی کہ جو ارسطوٹل نے سوال اٹھائے تھے نا کچھ میٹا فزکس کے مابین، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ ون کا تصور واضح نہیں ہوگا ذہن میں اور اس کا مصداق افلاطون کن معنوں میں لیتا ہے، تب تک میرا خیال ہے کہ اس اصول اولیہ سے آگے ہمیں نا تھوڑی مشکل ہوگی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے. چاروں سب لوگ اس کے اندر کریں پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں اس میں نے تو اپنی رائے دی تھی کہ اپنی انٹ سیلف ہے، یعنی یہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ میرے، کیونکہ دیکھیں آپ نے بات کی ایک ہے اس کی انٹولوجیکل بیسس ہے، یعنی ایک دیکھیں نا دوان اس کی ایک ہائیسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو میٹا فزیکل پیرامیڈ ہے اس کے اوپر ہے، لیکن آپ جب کہیں گے نا کہ ایک ایپل ہے، وہ مختلف ہے نا، ان کی دونوں کی جو دیکھیں سبسٹینشیل بیسس ہی مختلف ہیں. ایک ہوتا ہے کہ دا ون ہے اور ا ون ہے،
ٹھیک ہے. تو A1 کے اندر خود بخود ایک سبسٹانشیل بیسز آ جائیں گے A1 کیونکہ اٹ از این ایپل, تو اس کے اندر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں ابھی دا ون کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے جو پیرامڈ کے اوپر سب سے اوپری اس کی انٹولوجی کو دیکھیں, کیونکہ اس کی یہاں پہ کچھ لوگ اسی کہہ دیتے ہیں فارمز ہے. آپ نے بھی فارمز کی بات کی, تو ٹیمائیس کی جو پوری ایک سٹوری بیان کرتا ہے اس میں ریپبلک کی, اور ایک یہ مزے کی بات ہے کہ ٹیمائیس پہ خاص طور پہ جو اس کے لیٹ ڈائلاگز ہیں ان میں ہمیں نا اسکیٹرڈ چیزیں نظر آتی ہیں کہ پچھلے ڈائلاگس کی بھی کچھ حصے نظر آتے ہیں. جیسے ٹیمائیس میں ریپبلک ابتدائی کوئی 5-6 صفحے ریپبلک کی بحث ہے, اس کے بعد جو بحث شروع ہوتی ہے سول آف دا یونیورس اور باڈی آف دا یونیورس میں, تو وہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ماڈل کریٹ ہوتا ہے. جیسے ایک انسان کی میں نے ابھی بات کی, ایک انسان جب ایک چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی طرف پھر ریکگنیشن کرتا ہے اپنی. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر میں ٹھیک ہے یعنی میں اپنی ایک فلاور کو دیکھ رہا ہوں تو اس اپنی ریکگنیشن کے اوپر میں اپنا جو ہے وہ اپنی مائنڈ کو پھر ریفلیکٹ کروں گا. تو وہ ریفلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ جب وہ پھر کس کی طرف کرتا ہے, یعنی میں نے ایک فلاور دیکھا, اچھا اب فلاور جو میں نے دیکھا پہلا میرا اس کے ذہن میں ایک ماڈل کریٹ ہو گیا کہ فلاور اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں دوسری دفعہ اس فلاور کے اوپر اپنے کروں گا اپنی اس کے آپ ریفلیکٹیو پروسیس اپنا ریسپروسٹی اپنی لے کر آؤں گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ فارمز یعنی جو ماڈل ہے اس ڈیمیورگس کا بنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ لائکنیس کا مقولہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی طریقہ کا بنانا چاہتا ہے, اور تو اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں, اپنا آپ ہی ہے, یعنی وہ ان اٹ سیلف دا ون ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ دراصل جو ہے وہ جب لائکنیس کا مقولہ اپلائی ہوتا ہے تو وہ اپنے سے باہر جو پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سے باہر پھر جو ہے وہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس والے سے ہے کہ دونوں میں فرق ہے. جو فارمز ہیں وہ دراصل وہ ماڈلز ہیں میری مطالعے کے مطابق, کہ جب وہ ایک ریفلیکٹیو پروسیس ختم کر چکا ہوتا ہے تو پھر وہ اوور فلو ہو جاتا ہے.